اللہ یاری صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا، 10 منٹ کے لیے آپ اللہ یاری صاحب کے پاس بیٹھ، 10 منٹ کے لیے بس یہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا، آپ بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی آسمانی خبروں کا تعلق حضرت عمر کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، اہل البیت کے ساتھ منقطع ہو گیا۔ یہ ہے تمہاری توحید، یہ ہے تمہاری ختم نبوت کہ اہل البیت کو ہی صرف ان کا رشتہ آسمان کے ساتھ کاٹنا ہے، کیونکہ ان سے رہنمائی نہیں لینی، ان سے دین نہیں لینا، یہی ایک وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نوحہ کہنا، غم منانا یہ بدعت ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مرثیہ پڑھنا، اہل البیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے ان کی شہادت کا تذکرہ سن اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کرنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، گریہ وزاری کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نوحہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، ماتم منانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا کہتی ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، احادیث میں اس کی اجازت ملتی ہے یا منع کیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے اس مسئلے کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے مقدم وہ قرآن مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے، اور قرآن مجید ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے آج ہم اپنے اس مسئلے کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے حیرت ہوئی، بہت تعجب ہوا، لیکن یہ ایک ایسے شخص کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے نہ توحید کا مطلب معلوم ہے، نہ شریعت کا معنی اور مفہوم جانتا ہے، نہ بدعت کی حقیقت سے یہ شخص واقف ہے۔ اور توحید کے بارے میں تو یہ اسی توحید کے اوپر ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شیطانی توحید، یہ وہ توحید ہے کہ جو وہابی خیالات سے زہر آلود ہے۔ لہٰذا اس توحید کے دھوکے میں نہیں آنا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ شخص توحید بیان کر رہا ہے اور امت سے یہ کہہ رہا ہے کہ امت کی اکثریت یہ توحید سے ہٹی ہوئی ہے اور اس کی توحید صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی طرف آئیں گے اور ان لوگوں کو بھی قرآن مجید کی طرف لانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی طرف آؤ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بابے کچھ نہیں ہے تو بہت اچھی بات، تو کسی کی ذات کچھ نہیں ہے، قرآن سب سے مقدم۔ اگر یہی نعرہ ہے تو پھر قرآن سے مسئلے کو سمجھیں گے، پھر کسی کی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو بس آنکھیں بند کرنی ہے اور وہ بات ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میرے نظروں سے گزری، مجھے بھیجی گئی، جب میں نے دیکھا تو یقین جانیے کہ علم اور تحقیق کے نام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی، اہانت، توہین اور گستاخی ہے۔ میں فتوے نہیں لگاتا ہوں، نہ میں کسی کو اسلام سے خارج کرتا ہوں، لیکن سوچئے، غور کیجئے، وہ توحید کا وہ معنی اور مفہوم یہ قرآن میں کہاں پر بیان ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب بھی توحید کا بیان ہوگا تو پیغمبر کی گستاخی وہ ضرور بے ضرور ہوگی۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کیا یہ مفہوم توحید کا قرآن میں بیان ہوا ہے؟ یقین جانیے یہ قرآن کی بارگاہ میں، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں حد درجہ تحقیر، اہانت اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام سے ہٹانا ہے۔ رسالت مآب کی شان میں انتہائی درجے کی اہانت ہے، کسی کے سامنے بھی یہ جملہ رکھ دے، کسی کے سامنے بھی۔ اور یہ وہ شخص نہ ہو کہ جو کہے کہ نہیں بھائی میری امت کی توحید ہی خراب ہے، یعنی اس شخص کے سامنے اگر رکھیں گے جو ایسے جراثیم سے متاثر ہو، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جس کا دل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت سے بھرا ہوا ہو، امت مسلمہ کے عام فرد کے سامنے بھی رکھیں گے آپ تو وہ کہے گا کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ پیغمبر اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس سے بڑھ کر یہ بات کہنا کہ نبی کی جو نمازیں ہیں یہ فالتو ہیں، الیاذ باللہ، فرض کے علاوہ جو نمازیں پڑھی یہ فالتو نمازیں ہیں۔ نبی کی جانب ایک چیز، ایک عمل کو فالتو کہنا اور پھر اس کے اوپر جرت اور مستزاد یہ بات کہنا کہ پیغمبر کا یہ عمل یہ فضول عمل ہے، پیغمبر کی نمازوں کی جانب فالتو اور فضول کی نسبت کرنا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ زبانیں گنگ ہو جائے ایسی جو پیغمبر کی جانب فضول اور فالتو چیزوں کی نسبت کر، زبانیں ٹوٹ جائے ایسی، گنگ ہو جائے، شل ہو جائے ایسی زبانیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت کرتا ہوں کہ انتہائی درجے کی تحقیر اور اہانت ہے۔ میں ایسے شخص کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ شخص خدا کی بارگاہ میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرے یہ شخص کہ جو کہتا ہو کہ پیغمبر کی یہ نماز فرض کے علاوہ یہ فالتو اور فضول نماز، یہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گویا کہ میں کوئی عقل کل ہوں، توبہ کرو۔ یقین جانے یہ انتہائی درجے کی اہانت۔ تو ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ عز و جل آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک تو ماتم اور نوحوں کے حوالے سے، غم منانے کے حوالے سے،
اور دوسرا نبی کی نمازوں کو خواہ وہ نفل ہی کیوں نہ ہو، اس نفل کا معنی فالتو اور فضول کرنا، ان دونوں مسائل کے اوپر انشاءاللہ قرآن و سنت سے میں گفتگو کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، نہج البلاغہ کا جو خطبہ نمبر 233 ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے اور غم منانا یہ صبر کے خلاف، یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب کی خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ صبر جمیل کے حامل تھے، فصبر جمیل، حضرت یعقوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ روتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور اتنا غم کیا کہ قرآن مجید نے کہا کہ غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی۔ وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبر جمیل کے ہوتے ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر غم کرتے اور اتنا غم کرتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو جاتی، پردہ آ جاتا ہے آنکھوں کے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعقوب نے پھر بھی صبر کیا، تو معلوم ہوا کہ صبر جمیل صبر سے بھی اعلیٰ درجہ، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ایک شخص وہ غم کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 83 ہے، یہاں سے اگر آپ پڑھیں گے 83 سے، فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ میں جلدی ان آیات کو پڑھوں گا۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے کہا کہ جب دوسرے بھائی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ دوسرے بھائی بھی وہ ہم انہیں چھوڑ آئے ہیں اور وہ پورا واقعہ بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس کا ترجمہ جو کیا مختلف مترجمین نے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا جو بیٹوں نے آ کر بیان کی، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طرح جالندری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، محمد جالندری صاحب نے، جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی علیہ السلام، انہوں نے کہا حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ اسی طرح محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے، بولا کوئی نہیں بنا لی ہے تمہارے جینے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے۔ مولانا محمد جوناگڑی نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ مختلف ترجمے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ صبر ہی بہتر ہے، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صبر ہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 84 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے منہ پھیر لیا اور فرمایا یا أسف علی یوسف، افسوس ہے ہائے یوسف، یا اسفا ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ مودودی صاحب نے بھی یہی بات کی، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور انہوں نے ہائے کہا، ہائے یوسف۔ قالوا تاللہ 85 قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تو بچوں نے یہ حالت دے کر کہا کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ غم آپ کو گلا دے گا، غم آپ کو پگھلا دے گا، اور یا بجان آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جواب دیا کہ میرا غم، میری فریاد، میری پریشانی وہ اللہ کے لیے، اللہ کی جانب ہے، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، میں اس کا انجام بھی جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دونوں بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف کے اوپر وہ ہمیشہ روتے رہے، اور قرآن مجید کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں صبر جمیل بھی حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حزن کرتے تھے، اتنا غم، اتنا گریا کرتے تھے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آیت نمبر 84، کہ ان کی آنکھیں وہ غم سے، وہ حزن سے وہ نابینا ہو گئی، وہ نہیں دکھتی تھی، اس کی روشنائی ختم ہو گئی۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ صبر اس کے بالکل منافی نہیں ہے کہ آپ غم کریں، یعنی غم کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے ہوتے ہوئے بھی غم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو جزا سے منع کیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ آپ
آپ اس کی فریاد ایسے موقعوں پر کریں کہ جو اس کا موقع نہیں ہوتا. آپ چیخ چیخ کر چلا کر باہر جائیں, لوگوں سے کہیں اپنی دنیاوی چیزوں کے اوپر کہ جناب یہ نعمت مجھ سے چھن گئی اور کیوں چھن گئی, شکوہ کریں. یہ صبر کے منافی ہوتا ہے کہ شکوہ شکایتیں کرنا, ایسا کیوں ہو گیا, افسوس کرنا, مجھے ہی خدا نے کیوں اس میں ڈالا, یہ صبر کے منافی ہے. یہ بات صبر کے منافی نہیں ہے کہ آپ شہداء کے اوپر غم کریں یا اہل البیت علیہ السلام کا غم یاد کر کے, ان کی مظلومیت کو یاد کر کے اس کے اوپر آنسو بہائیں. یہ منافی نہیں ہے. تو یہ جو خطبہ نمبر 233 پڑھا گیا, یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا واقعی اس میں امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میرے سامنے نہج البلاغہ ہے اور اس کی شرح کی ہے مفتی محمد عبدہ نے. مفتی محمد عبدہ یہ ایجپٹ کے مفتی اعظم تھے رحمہ اللہ, ان کی شرح ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. خطبہ نمبر 233 جس کو پڑھ کر, اردو ترجمہ پڑھ کر جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جناب امام علی نے تو منع کیا ہے کہ نبی کے علاوہ اور کسی کے اوپر بھی غم نہیں ہوتا. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حسر کیا ہوتا ہے اور امام علی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے. یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اہل البیت کے ساتھ, اہل البیت کا کلام سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ ربط ہونا ضروری ہے. ومن کلام اللہ علیہ السلام قالہ وهو یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتجہیزہ. امام علی علیہ السلام کا خطبہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور آپ کی تجہیز اور تکفین کے موقع پر امام علی علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ یہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے, اللہ سبحان اللہ, فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. یہ بھی امام علی علیہ السلام غم کر رہے ہیں. یہ غم کا, یہ اس کے پورے انداز کو آپ دیکھیں گے کہ مولا علی علیہ السلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غم فرما رہے ہیں. لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک, آپ کی وفات سے, آپ کے وصال سے وہ کچھ منقطع ہو گیا جو کسی اور کی موت کے ساتھ, وصال کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا. من النبوۃ والانباء واخبار السماء, یعنی نبوت منقطع ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو الہام ہوتا تھا, یعنی آسمانی خبروں کا تعلق وہ حضرت عمر کے ساتھ منقطع نہیں ہوا, اہل البیت کے ساتھ منقطع ہو گیا. یہ ہے تمہاری توحید, یہ ہے تمہاری ختم نبوت کہ اہل البیت کو ہی صرف ان کا رشتہ آسمان کے ساتھ کاٹنا ہے کیونکہ ان سے رہنمائی نہیں لینی, ان سے دین نہیں لینا. یہی ایک وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا, من النبوت, کیونکہ نبوت ختم ہو گئی, یہ بالکل صحیح بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم, خاتم النبیین ہے. والانباء, اور وہ خبریں جس میں نبوت کا معنی ہو. امام علی علیہ السلام نے یہاں پر انباء کا لفظ استعمال کیا. وہ اخبار السماء, اور آسمان کی خبریں, آسمان کی خبریں یہ ختم ہو گئی. کس معنی کے اندر کہ جو نبوت کے معنی کو مستلزم ہو, نبوت کے معنی کو شامل ہو کر کے جو ایک شخص کہے کہ جناب میں نبی ہوں اور وہ آسمانی خبروں کا دعویٰ کرے, یہ خبریں ختم ہو گئی ہیں, یہ خبریں آسمان سے ختم ہو گئی. خصصت حتی صرت مسلیا عمن سواک, آپ نے خاص کیا اہل البیت کو. مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے, خص اقاربہ واہل بیتی حتی کان فیہ الغنا والسلوى لهم عن جمیع من سوا. اہل البیت کو آپ نے خاص کیا کہ اہل البیت کو وہ تسلی ہوتی ہے کہ اہل البیت اوروں سے مستغنی ہے, اہل البیت اوروں سے مستغنی ہے, کہ انہیں آپ نے ایسی تسلی دے دی کہ اب انہیں اوروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اہل البیت کو جو خبریں ملی ہیں, اہل البیت کو جو علوم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اسی لیے اہل البیت اب اوروں سے مستغنی ہے, اوروں کی جانب اہل البیت نہیں دیکھیں گے. وعممت حتی صار الناس فیک سوا, اور آپ کا غم اس میں عام ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں, لوگوں کو بھی آپ کے جانے کے اوپر غم ہے. ولولا انک امرت بالصبر, اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا. ونہیت عن الجزع, اور آپ نے شکایت کرنے سے, جزع کرنے سے منع نہ کیا ہوتا. لا انفدنا علیک ماء الشؤون, تو ہم آنکھوں کا ذخیرہ آپ کے اوپر نفد کر دیتے ہیں. نفد, انفد ينفد انفادا کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا, ہم آپ کے اوپر آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. ولکان الداء مماثلا, اور یہ درد والکمد اور حزن محالفن ہمیشہ کا جو رہتا ہے. وقللک, یہ آپ کے لیے کم ہو جائے. وقللک, یہ آپ کے لیے کم ہے, یہ ہمیشہ کا رہنے والا حزن, غم, درد, یہ جو کیفیت ہے یہ ہمیشہ رہے گی, لیکن یہ آپ کے لیے یہ بھی کم ہے. ولکنہ ما لا یملک ردہ, لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا وہ بس میں نہیں ہوتا. ولا یستطاع دفعہ, دفع کرنا, دور کرنا وہ بس میں نہیں ہوتا. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, میرے ماں باپ آپ پر فدا. اذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک, آپ اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر کیجئے گا, ہمارا یاد دلائیے گا. وجعلنا من بالک, اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا اپنے رب کے ہاں. اس میں امام علی علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی ہے, اس میں کہاں پر یہ بات ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ
نبی کے علاوہ کسی اور پر غم نہیں کرنا، ماتم نہیں کہنا، نوحہ نہیں کہنا، کہاں پر اس میں یہ ہے؟ اس میں یہ بات امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جزع فزع سے منع کیا۔ جزع کا معنی کیا ہے؟ شکایت کرنا۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیت سے آپ کے سامنے بتایا امام علی کا کلام وہ قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بچوں کے اوپر اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، اور امام علی علیہ السلام فرمائے نہیں، رونا منع ہے، غم کرنا منع۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح کی سوچ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے کلام سے غلط مطلب اور معنی و مفہوم لیتی ہے؟ پھر یہ بات کرنا کہ امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نبی کے علاوہ کسی اور کے اوپر غم نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خود غم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر روئے ہیں امام علی علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر روئے ہیں، جس طرح کہ ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے 3771، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، مشہور حدیث ہے، اگرچہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ اعمال کے اندر قبول ہو جاتی ہے، اہل سنت کا موقف ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں، قالت دخلت علی ام سلمہ، رزین کہتے ہیں قال حدثنی سلمہ، سلمہ نے کہا قالت دخلت علی ام سلمہ، میں ام سلمہ کے پاس آئی، وہی تبکی، وہ رو رہی تھی، فقلت، میں نے عرض کیا، ما یبکیک، آپ کو کیا رلا رہا ہے، کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فی المنام، تعنی فی المنام، نیند میں دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، فقلت، میں نے عرض کیا، ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3771۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2258، 2259، سنن نسائی الصغریٰ کی حدیث ہے 2036، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3234، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1569، 1572۔ امام مسلم کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر انور کی زیارت کی تو خود بھی روئے اور جو ارد گرد لوگ تھے ان کو بھی رلایا، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اور ان کو بھی رلایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی والدہ کی قبر انور کی زیارت کیا کرتے تھے اور خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلایا کرتے تھے، رلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ میت کے اوپر رویا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ اب میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ امام علی علیہ السلام وہ خود بھی امام حسین کے اوپر روئے، اور یہ شیعہ کتاب سے میں حوالہ نہیں دوں گا آپ کو بلکہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، اور شیعہ کتابوں میں تو اس کی روایات بھری پڑی، شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایت بھری ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے، لیکن میں یہاں پر اہل سنت کتابوں کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحہ 77 اور 78، 77 اور 78 کے اوپر حدیث نمبر 648 ہے۔ اسی طرح مسند بزار جلد 3 صفحہ 101، حدیث نمبر 884۔ ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر جلد 1 صفحہ 298 پر روایت کیا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شیخ البانی نے یہاں پر کہا ہے کہ اگرچہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 160 کے اوپر کہا ہے کہ یہ ضعیف روایت، یہ ضعیف، لیکن البانی نے کہا ہے کہ دیگر روایات اس کو تقویت دیتی ہے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 77 اور 78، یہ روایت ہے 648۔ حدثنا محمد بن عبد حدثنا شرحبیل بن مدرک عن عبداللہ بن نجیع عن ابی، عبداللہ بن نجیع سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ سار مع علی، وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ چلے، وکان صاحب مطہرتہ، اور عبداللہ بن نجیع وہ امام علی علیہ السلام کے صاحب مسواک تھے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری تھی، خادم تھے امام علی علیہ السلام کے۔ فلما حاض نینوا وهو منطلق الى صفین، امام علی علیہ السلام وہ صفین کی جانب چل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، اور جب نینوا کے مقام پہ پہنچے فنادى علی اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، فرات کے کنارے پر جب پہنچے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اصبر ابا عبداللہ،
اے ابو عبداللہ صبر رکھنا، صبر کرنا، صبر کرو، صبر یعنی ٹھہر جاؤ. صبر سے مراد اصبر ابا عبداللہ، یہاں پہ ٹھہر جاؤ. قلت وما ذا، کیا یہاں پر اچانک سے کیا بات ہوئی؟ قال دخلت على النبي ذات يوم وعيناه تفيضان. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وعيناه تفيضان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اغضبك احد، آپ کو کسی نے غصہ دلایا؟ ما شأن عینیک تفیضان، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا کہ آنسو بہ رہے ہیں؟ قال بل قام من عندي جبریل قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین میرے پاس سے کھڑے ہوئے ہیں. فحدثني ان الحسین يقتل بشط الفرات، تو جبریل نے یہ خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حسین، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا فرات کے کنارے. قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، تو امام علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے علی، کیا میں تجھے اس مٹی نہ سونگواؤں وہاں کی؟ قال، امام علی نے فرمایا قلت، میں نے عرض کیا نعم بالکل یا رسول اللہ، مجھے بھی وہ مٹی جو ہے وہ سنگا دیجئے. فمد یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیھا، تو آپ نے وہ مٹی اٹھائی اور مجھے وہ دی. فاعطانیھا، مجھے وہ مٹی دی. فلم املک عینی ان فاضتا، تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر یہ نہ روک سکا اور ان سے یہ آنسو بہ گئے، ان سے آنسو بہ نکلے. یہ حدیث مسند احمد کی، جس طرح میں نے آپ کو اس کے نمبر بتائے، اگرچہ محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 160 کے اوپر کہا ہے قلت رواہ احمد وابو یعلی والبزار والطبرانی، اس کو احمد، ابو یعلی، بزار اور طبرانی نے روایت کیا. اور رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں. ولم ينفرد نجی بہذا، اور حیثمی کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نجی جو ہے یہ منفرد نہیں ہے کہ صرف نجی نے اس کو روایت کیا، بلکہ دیگر اس کے شواہد موجود ہیں. اسی وجہ سے البانی کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں یعنی ان له شواہد، اس کے ایسے شواہد ہیں تو خویہ، جو اس کو قوت دیتے ہیں. وہو کذالک، اور بات اسی طرح سے ہے. اور پھر وہ شواہد انہوں نے ذکر کیے ہیں. وہو کذالک، شاہد نمبر 1 عمار بن زازان سے، وہ ثابت بن انس سے، اور اسی طرح محمد بن مصعب نے اوزاعی سے، اور انہوں نے ابو عمار سے، شداد بن عبداللہ، اور وہ ام الفضل بنت الحارث سے وہ روایت کرتی ہیں. تو یہ شواہد پھر آگے البانی نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. تو امام علی علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے ہیں. تو نہج البلاغہ کا جو یہ خطبہ ہے، یہ یہاں پر حصر ہے نبی کی ذات کے اوپر. یعنی مراد کیا ہے؟ جب آپ مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں کسی ذات کے بارے میں کہ ان کا غم اس طرح ہے، کسی کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ یار مجھ پر یہ جو غم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غم ہے ہی نہیں. مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک غم کی حقیقت بیان کرنا کہ یہ غم سب سے بھاری ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، جو امام علی علیہ السلام کو جو غم اور دکھ ہوا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، اور جس طرح مظلومانہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہے، اس پر غم کرنا یہ ہرگز بھی منافی نہیں ہے. اور امام علی علیہ السلام اسی لیے امام حسین کے اوپر روئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے، اور پوری امت جو غم کرتی ہے، سوگ مناتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے، انہی نصوص کی وجہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد کے اوپر ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ ثابت کیا کہ غم منانا یہ ہرگز بھی صبر کے منافی نہیں ہے. غم منانا ہرگز بھی صبر کے منافی نہیں ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے غم کیا ہے، حزن کیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ صبر جمیل والے تھے. اور امام علی علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حسین علیہ السلام کے اوپر غم کیا اور روئے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کو فالتو کہنا اعوذ باللہ، یہ صراحتاً بے ادبی ہے. صراحتاً اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی مرزا صاحب، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی. بالکل واضح میں آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں. آج توبہ کیجئے، بلکہ ان اقوال کو دیکھ کر آپ کے بارے میں اللہ سے ہدایت کی دعا ہی کروں گا. آپ کے اوپر میں نے کوئی تبرہ نہیں پڑھنا ہے، جس طرح کی آپ کی عادت ہے آپ اوروں کے اوپر تبرہ کہتے ہیں. اچھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب انہوں نے نفل کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ نافلہ، نفل کا لفظ 2 جگہ کے اوپر موجود ہے. تہجد کی نماز وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی، اس امت کے لیے نفل ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ اسراء آیت نمبر 79، سورۃ نمبر 17، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ، آپ رات میں سے
رات کے کچھ حصے میں سے فتہجد بھی، آپ تہجد کی پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، آپ کے لیے فالتو ہے، ایسا نہیں ہے آپ کے لیے فالتو، یہ فالتو والتو نہیں ہے کچھ بھی، اضافی ہے، نافلۃ لک، آپ کے لیے کیا ہے؟ نافلۃ لک، نبی کی جو نفل ہے، نفل کا مطلب ہی اضافی ہے، یہ آپ کے لیے بڑھا کر ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو نفل کا مطلب یہ یعنی وہ نمازیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافی پڑھی، فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، علیہ باللہ فضول نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ نبی کی نمازیں علیہ باللہ یہ فضول اور فالتو تھی، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی، قرآن مجید کے اندر ہی یہ دوسری جگہ پر استعمال ہوا یہ لفظ، اللہ رب العزت نے بیان کیا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 72، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً لَكَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق علیہ السلام، ہم نے ان کو عطا کیے۔ اسحاق بیٹے ہیں کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب بھی دیے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب عطا کیے، نافلۃ لک، یہ نفل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے پھر اضافہ کر دیا، یعنی یعقوب بھی اضافہ کر دیا، ہم یعقوب کا بھی اضافہ کر دیا، یعقوب بھی شامل کر دیا اس میں۔ یعقوب اگر یعنی آپ کا معنی یہ لیا جائے نفل والا تو معاذ اللہ یہ ہوگا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے فالتو میں یعقوب دے دیے، الیاذ باللہ استغفر۔ انجینئر صاحب خدا کا خوف کیجئے، توبہ کیجئے کہ جو آپ قرآن مجید کے اندر تحریفات کر رہے ہیں، پیغمبر کی آئے روز آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت کر رہے ہیں، کبھی توحید کے نام پر، اور وہ توحید کہ جسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ شیطان والی کی شیطان جس کا اقرار کرتا تھا، شیطان بھی اس توحید کا اقرار کرتا تھا، اس توحید کی وجہ سے آپ امت مسلمہ کی اکثریت کو، صوفیاء کو قبر پرست کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو کبھی چشتی رسول اللہ کا تانا دیتے ہیں، اس توحید کی وجہ سے کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا۔ اور اب جسارت یہاں تک اتر آئی ہے کہ پیغمبر کی نمازوں کو فالتو اور فضول کہنے لگے۔ ہم آپ کے پاس آئے، لوگ پتہ نہیں کیا مطلب سمجھیں گے اس بیان کا، اور آپ نے جو ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہم تکفیریوں سے نہیں ڈرے تو آپ کی اس ٹیم سے کیا ڈریں گے؟ آپ سے کیا ڈریں گے کہ جو آپ ہم پہ فتویٰ لگائیں یا تبرے بازی شروع کر دیں؟ لیکن حق بات ہے وہ ہم کہیں گے، اور حق یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ پیغمبر کی شان کے اندر جسارت کی ہے، بے ادبی اور توہین کی کوشش۔ ہم جو آپ کے پاس آئے یہ میں بتاتا چلوں، لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہماری یہ تنقید کوئی ذاتی ہے۔ کتنے عرصے میں خاموش رہا، کوئی ایک جملہ آپ نے سنا کہ میں نے آپ کے بارے میں ادا کیا، لیکن جب معلوم یہ ہوا کہ آپ پیغمبر کی نمازوں کو فالتو اور فضول کہتے ہیں، اعوذ باللہ، تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں اسی لیے اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ سلسلہ اس میں تیزی آئی ہے آپ کی جانب سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ محب اہل البیت سمجھ، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے توحیدی جو شیطانی توحید کے پیروکار ہیں آپ، یا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ پیغمبر کی جانب یہ الفاظ منسوب کریں گے، اور میری ملاقات کے بعد آپ نے یہ ساری الفاظ منسوب کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ توحید کو آپ نے کہا کہ جب بھی توحید بیان ہوگی تو گستاخی ہوگی، یا پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، اس طرح کے جملے جو آپ نے کہے وہ بعد میں میرے علم میں آئے ہیں، مجھے اس کا پہلے علم نہیں تھا۔ خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، اگر مجھے ایک لفظ کا بھی علم ہوتا میں کبھی بھی آپ کے پاس، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا، میں نے آپ سے گفتگو کی، اور میں پہلے بھی آپ کو اس پر چیلنج دے چکا ہوں کہ حدیث ثقلین کے اوپر مناظرہ کیجیے، لیکن آپ کبھی بھی نہیں آتے، آپ بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا، الیاری صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا، 10 منٹ کے لیے آپ الیاری صاحب کے پاس بیٹھ، 10 منٹ کے لیے بس، یہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب مفتی راشد محمود رضوی صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں، میرے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے مناظرے کے لیے، مناظرہ چلے گفتگو کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، اور موضوع میں آپ کو دیکھ چکا ہوں، حدیث الثقلین، کیا اہل البیت واجب الاتباع ہے یا نہیں ہے، حدیث ثقلین کے معنی کے اوپر، اور اس معنی کے اوپر بھی آ جائے کہ نبی کی نمازوں کو فالتو اور فضول کہنا، لیکن آپ نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو مناظرے کی جو چل رہی ہے بات، راشد رضوی صاحب کے ساتھ بھی یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ میں ان کے شاگردوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ آف دا ایئر سے، یہ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر یہ کبھی بھی ان کے جو مربی صاحب ہیں، یہ کبھی بھی کسی اہل سنت عالم سے یا شیعہ عالم سے محقق کے سامنے نہیں بیٹھے، کیونکہ انہوں نے اردو کتابوں کا کچھ حوالے یاد کیے ہیں، اور وہی ہر ایک کو سناتے رہتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ویوز زیادہ ہیں ان کے، دیکھو فالوور زیادہ ہے، اور بھائی اگر گستاخیوں پہ بندہ اتر آئے نا، یعنی ہر ایک کی، تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں ایکس مسلم کے ان کے کتنے ویوز ہیں، ان کے ویوز آپ سے زیادہ آتے ہیں، تو کیا وہ حق میں ہو جائیں گے؟ گیمرز چینلز ہیں ان کے ویوز آپ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ویوز کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو یہ ہوگا کہ آپ بیٹھ جیسا آپ سامنا کر لیں، نہ حنیف قریشی کا سامنا آپ کر سکتے ہیں، نہ الیاری صاحب کا سامنا، نہ راشد رضوی صاحب کا، کسی کے سامنے آپ بیٹھنے کو تیار
نہیں ہے. تو مجھے تو خوف ہے، اندیشہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا. آج وہ جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں. اگر کوئی شخص پنرجنم کا قائل ہوتا نا، پنرجنم کا، تو وہ یہ بات کہتا کہ گرداسپور کے جو مرزا ہے اس نے جہلم میں جنم لیا ہے. بس یہی جملہ میں آپ کے لیے کہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صحیح معنوں کے اندر ہمیں عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.